نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب خفا ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا۔ جی انشاءاللہ اللہ جب روتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانے چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، ہم اپنے گرم بستر میں پڑے ہوتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے موبائل کی فیس بک کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، استاد نے بچوں سے ایک سوال کیا، بچے بھی سنے، استاد اور ٹیچر بھی سنے۔ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، استاد نے ایک سوال پوچھا، سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ جوانوں، بزرگوں، وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوا، پھر اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا بچہ کھڑا ہوا، اس نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، استاد جی اور جن کو نماز نہیں آتی نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اور بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ استاد سوچنے پر مجبور ہو گیا، یارو اور میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ میں کو میرا دکھ، میں کو تیرا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، اور جتھا ظلم دی بھا پہ بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا دکھ، اور جتا کوئی انصاف دنا کہنی، اور میں کو پورے پاکستان دا دکھ، اور جڑے مر گئے ہیں وہ تو مر گئے ہیں، اور میں کو جیندے قبرستان دا دکھ۔ بندہ کہتا ہے نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہوتا ہے نہ جانے والا؟ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں ہے، اب وہ تجھے سجدوں کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ سردار تھا اور ایک غلام تھا، کہیں جا رہے تھے، جو سردار تھا نا وہ بے نمازی تھا، اور جو غلام تھا وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا۔ جو میرا نوجوان طبقہ سن رہا ہے، میرے نوجوان بھائی سن رہے ہیں، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، تین دوست مل کے بیٹھے ہیں، ایک اٹھتا ہے کہتا ہے میں ذرا نماز پڑھا ہوں، دو بیٹھے رہتے ہیں، دو بیٹھے رہتے ہیں، جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو یہ بات سنا رہا ہوں۔ سردار تھا، ایک غلام تھا، جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، اور جو غلام تھا وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ کہیں جا رہے تھے، اللہ اکبر، اذان کی آواز غلام نے سنی۔ جب غلام نے اذان کی آواز سنی تو غلام نے کہا سردار جی آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں کہ میں جا کے نماز پڑھاؤں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میں ان سے مخاطب۔ غلام نے اذان کی آواز سنی،
غلام نے کہا سردار جی آپ مجھے اجازت دیں، میں جا کے نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ سردار نے کہا اچھا اس طرح ہے، جلدی نماز پڑھ کے واپس آ، میں ادھر بیٹھا ہوں، جلدی نماز پڑھ کے آ، پھر آگے سفر کر۔ سردار وہیں بیٹھ گیا، غلام گیا، اس نے وضو کیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے تو یہ جو غلام تھا اس نے قرآن پاک اٹھایا، قرآن پاک کھولا، پڑھنے لگ گیا۔ باہر سردار انتظار کر رہا ہے، اوے نامراد کہاں مر گیا ہے؟ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے ہیں اور تو وہاں مرا پڑا ہے، جلدی باہر نکل میاں، ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ وہ جو سردار تھا نا یہ وہ کہہ رہا ہے او غلام کہاں مر گیا ہے، تو جلدی باہر نکل، سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے ہیں، تو اندر بیٹھا ہے، جلدی باہر نکل۔ خیر اس بندے نے، غلام نے کیا کیا؟ قرآن پاک کھولا، پڑھنے لگا، پڑھائی میں مست ہو گیا، تلاوت میں مست ہو گیا۔ سردار باہر انتظار کرتا کرتا جب تھکا اٹھا تو کہا جاؤں اندر کہیں مر تو نہیں گیا۔ سردار نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا جہاں آپ لوگ جوتے رکھتے ہیں، گیٹ کھولتے ہیں، غسل خانے کے ساتھ جہاں آپ جوتے اتارتے ہیں۔ سردار نے گیٹ کھولا، جوتوں والی جگہ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی او غلام کہاں مر گیا ہے تو؟ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے ہیں، تو اندر بیٹھا ہے۔ اب دل کے کانوں سے سننے والا اس کا جواب ہے، جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا۔ سردار نے جوتوں والی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کو آواز لگائی او جلدی باہر نکل، جلدی باہر نکل۔ آگے غلام نے قرآن مجید بند کر کے غلام نے جواب دیا سردار جی میں کیا کروں، جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہی خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دے رہا۔ اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ میں دعا کروں گا، اللہ رب العزت سے میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم میں پکا سچا امتی بنائے، ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔